جناب، بھارتی کسانوں کا احتجاج تیسرے مہینے کے اندر داخل ہو گیا اور مودی سرکار نے نہتے انسانوں کو روکنے کے لیے جنگی طرز پہ انتظامات کر لی۔ اب دلی کے ارد گرد بھارتی پولیس کی نگرانی میں غازی پور، سنگھو، ٹکری بارڈرز پہ سڑکوں پہ کیلیں لگا کے کانکریٹ کی دیوار بنا دی گئی ہے۔ لوہے کی تاروں کا حصار بن گیا۔ کسانوں کا پانی، بجلی اور انٹرنیٹ بند ہو گیا۔ ساتھ ہی دہلی میں کسانوں کا داخلہ مکمل طور پہ بند۔ لیکن حکومت کے ان اقدامات کے باوجود مظاہرین نے متنازع زرعی قوانین کے خلاف ڈٹے رہنے کا عزم کا اظہار کیا۔ معاملات اب اتنے خراب ہو چکے ہیں، اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، اب تو کسانوں کے حق میں انٹرنیشنل سیلیبریٹیز اور سماجی کارکن کھل کر کسانوں کے حق میں بول رہے ہیں۔ آئیں دیکھیں کہ امریکی گلوکار ریانا، ان سے لے کے ماحولیات کی معروف کارکن گریٹا تھنبرگ، امریکن وائس پریزیڈنٹ کملا ہیرس، ان کی بھانجی مینا ہیرس اور سابق پوسٹا مایا خلیفہ، انہوں نے بھی بھارتی کسانوں کی تحریک کی حمایت کر دی ہے۔ اس سب سے پورے بھارت اس وقت ششپنج کا شکار ہے کہ اب کیا کرے تو کیا کرے، کیونکہ مودی نے تو بیچ چوراہے میں بھارت کو ننگا کر دیا ہے۔ اس وقت بھارتی میڈیا اپنی عوام کو حوصلہ دینے اور ریانا، گریٹا تھنبرگ اور مایا خلیفہ پر تبصرہ کرنے پر مصروف ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان لوگوں نے ٹویٹس کر کے ان کسانوں کی تحریک کو دنیا بھر میں ایکنالج کروا دیا ہے، اب بھارت کو ذلیل کروا دیا ہے، وہ ریورس کرنا اب ممکن نہیں ہے۔ بلکہ آج میں ایک جو ہے الجزیرہ کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے ہندوستانی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کا موازنہ کیا، اور وہ دیکھ کے لگتا ہے کہ وہاں پہ کتے لڑ رہے ہیں، وہاں پہ بلے لڑ رہے ہیں، وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، چڑیا گھر بنا ہوا ہے۔ اور وہی جب انٹرنیشنل میڈیا یا پاکستان میڈیا رپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو الحمدللہ کتنی بردباری سے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ بہرحال دوسری طرف انڈیا نے غیر ملکی افراد اور عالمی سطح پہ معروف شخصیات پہ یہ الزام لگایا کہ وہ ملک میں کسانوں کے احتجاج پہ سنسنی پھیلا رہے ہیں۔ انڈیا کے دفتر خارجہ کا تو کہنا ہے کہ پارلیمان نے بحث اور بات چیت کے بعد ہی زرعی شعبے میں قانونی اصلاحات کی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہے تو اس سے پہلے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی کسانوں کے حق میں آواز بلند کی تھی، اس کی بھی بھارت کو بڑی مرچیں لگی تھیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پورے بھارت میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ہزاروں نوجوان اور بوڑھے کسان متنازع زرعی قوانین کے خلاف جاری احتجاج کے دوران دلی کی شاہراہوں پہ شدید سردی اور پولیس کے تشدد کا سامنا کر رہے ہیں۔ ریانا، جن کے 10 کروڑ سے زیادہ فالوورز ہیں، اس کی ٹویٹ بڑی معنی خیز اور اقوام عالم کو جھنجھوڑنے والی ہے کہ ہم اس بارے میں یعنی کسانوں کی بات کیوں نہیں کر رہے۔ ریانا کی اس پوسٹ کو 4.5 لاکھ کے قریب لائکس اور 2.5 لاکھ کے قریب ری ٹویٹ ہو چکی ہے۔ تاہم ان کے پیغام کے بعد جیسے سوشل پلیٹ فارم پہ بھونچال آ گیا، جہاں بھارتیوں کی ایک بڑی تعداد نے ریانا کی ٹویٹ کو اپنے ملک کے داخلی معاملے میں مداخلت قرار دے دیا۔ بھارتی حکمران قوم پرست جماعت بی جے پی کے حامی بالی ووڈ اداکارہ کنگنا راوت جو ہے، انہوں نے ریانا کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی اس بارے میں اس لیے بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ کسان نہیں ہے اور وہ دہشت گرد ہیں جو بھارت کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ہندو برہمنوں کی کہ وہ تو کسی کو جینے کا حق تو دور کی بات ہے، بات کرنے کی آزادی بھی نہیں دینا چاہتے۔ یہ ہے مودی کا شائننگ انڈیا، یہ ہے وہ ہندوتوا کی گندی گھنونی سوچ جس کے بارے میں قائد اعظم ان سکھوں کو سمجھایا کرتے تھے، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ ریانا نے ٹویٹ کر کے نہ صرف بھارت کو ایکسپوز کیا بلکہ دنیا بھر کے کسانوں خصوصاً پنجابیوں کی توجہ اور عزت حاصل کر لی۔ میں آپ کو بتاؤں یہ بی جے پی والوں میں منفی رد عمل کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ تو شواہد سے واضح ہے کہ خود بھارتی انڈین حکومت کے خلاف ہو جائیں تو یہ فوراً اس کو قوم مخالف قرار دے کے سنگین نتائج کی دھمکی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ سے کسانوں کے احتجاج کے لیے بالی ووڈ کے تمام خاموش اداکاروں کے مقابلے میں زیادہ کام کیا۔ اسے تو کنگنا اور ان جیسے اداکاروں کو مرچیں لگی ہوئی ہیں۔ دراصل ریانا نے وہ آگہی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جس کی اس احتجاج کو ضرورت ہے۔ دنیا کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کس طرح ہو رہی ہے، اور اقلیتیں خصوصاً سکھ، مسلمان اور مسیحیوں کی کس طرح نسل کشی ہو رہی ہے۔ ریانا اور جو باقی لوگوں نے کسانوں کے حق میں ٹویٹ کیا وہ بالکل صحیح ہے، اور یہاں تک کہ یہ بات انٹرنیٹ کی بندش کے بارے میں بھارت کی معزز سپریم کورٹ نے بھی کہہ دی ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک ہفتے سے زیادہ عرصے سے بھارتی حکومت کسانوں کے احتجاج کے ارد گرد انٹرنیٹ کو معطل کر کے اظہار رائے کی آزادی کی واضح خلاف ورزی کر رہی ہے۔ دراصل مودی سرکار کا بھیانک چہرہ، گھنونا چہرہ، مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے، جسے بھارتی سیخ پا ہو گئے اور بھارت کے مسائل سے
دور رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ باکس ہے بالی ووڈ، فارمرز ہے ہالی ووڈ۔ دوسری طرف کسان تو ڈٹے ہوئے ہیں، اور سکھ برادری نے تو سوچ لیا کہ اب کی بار آر یا پار۔ انڈین کسان یونین کے ترجمان اور کسان رہنما راکیش نے کہا ہے کہ کسانوں کا احتجاج اکتوبر کے مہینے تک جاری رہ سکتا ہے، جب تک حکومت نئے زرعی قوانین کو ختم نہیں کرتی۔ کسانوں کا احتجاج نہیں ختم ہوگا۔ غازی پور بارڈر کے ساتھ بڑی تعداد میں پولیس فورس کی تعیناتی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حکومت کو محاصرہ کرنے دیں۔ کسانوں کو روکنے کے حکومتی حکمت عملی پر رد عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے کھیتوں کی پیداوار اور بازاروں تک پہنچنے میں رکاوٹ آئے گی، اور اس سے عام لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوگا۔ آئیں دیکھیں مودی کی پالیسیز پر سابق بھارتی نائب صدر بھی اب پھٹ پڑے۔ حامد انصاری کہتے ہیں بھارت میں مسلمان محفوظ نہیں ہے بھائی، وزیر اعظم نے تو انتخاب جیتنے کے لیے ہندو دھرم کا استعمال کر لیا۔ یعنی یہ آپ کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں رہی کہ بھارت ایک ہندو راشٹرا بن چکا ہے۔ سابق نائب صدر حامد انصاری نے مودی سرکار کے مسلم مخالف ایجنڈے پہ واضح بات کرتے ہوئے کہہ دیا کہ موجودہ حکومت میں ہندوستانی مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور اس ویلاگ کا آخر میں ایسی بات میں کروں گا کہ جو میں ہمیشہ آپ کو کہتا آیا ہوں کہ مودی تو ممکن ہے، میری امیدوں اور خواہشوں سے زیادہ تیز مودی کام کر رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو بہت جلدی ہے کہ جو کچھ مودی کر چکا اور کر رہا ہے، کسی اندھے بہرے گونگے سے بھی پوچھیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ مودی کے ہوتے ہوئے بھارت کا بچنا ممکن نہیں، بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا ممکن ہے۔ اب انشاءاللہ عنقریب یہ دن آنے والا، اور ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے کہ بھارت میں کئی درجن پاکستان نکلیں گے۔ آپ مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور کمیونٹی میسیج بورڈ پہ اس پہ جو میسیج ہوگا، سروے ہوگا، اس میں پارٹیسپیٹ کریے گا، مجھے اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔